ویلکم بیک ناظرین آج کا جو ہمارے دوسرے حصے کا یہ موضوع یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ اور ایران اور پاکستان اس خطے کے اوپر بات کریں گے کہ کل ایسا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھا ہی بلکہ یو ایس نے سعودی عرب کو کہا کہ اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں، تمہاری ہم حفاظت نہ کریں تو تمہاری یہ بادشاہت وغیرہ سب جاتی ہے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم یہ اچھلتے پھر رہے ہو جو ان سے، اور کہ تم بہت طاقتور ہو گئے ہو، ہم اگر تمہیں چھوڑ دیں تو تم ایک دھیلے کے بھی نہیں ہو۔ تو اس بات کے اوپر میرے ساتھ آج ایک تو موجود ہے حبیب زیدی صاحب موجود ہیں۔ حبیب زیدی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے آج سے 31 سال پہلے 1987 میں خطاب کے دوران میں کہا کہ یہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے اور مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، یہ ایک گھنونی سازش جون سی ہے مسلمانوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد زیدی صاحب سے بات کریں گے۔ تم لوگ خبردار ہو جاؤ، یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر۔ ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک، ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں۔ اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے۔ تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو۔ اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا۔ ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھونسی جاتی ہیں۔ ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا، ان کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام 100% سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے، اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں۔ اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا۔ زیدی صاحب آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج سے 31 سال پہلے یہ کہا کہ یہ جو سعودی عرب ہے وہ پورا امریکہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ان کا غلام بن چکا ہے، اور پاکستان سعودی عرب کا غلام بن چکا ہے، کہ یہ دونوں کا یہ ایسے چل رہے ہیں جس طرح اس نے وارننگ دی ہے امریکہ نے۔ یہ نقشہ آج سے 31 سال پہلے مرزا صاحب نے کہی دیا تھا۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صدیقی صاحب، میں تو یہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں اور بڑی امیزنگ ہوئی ہے مجھے کہ آج سے 31 سال پہلے کس طرح سے مرزا صاحب نے اللہ ان کو
وفات ہو چکی ہے ان کی. ویری کی رحمت کرے. جی جی ان کے درجات کو بلند کرے, یہ ہماری دعائیں ہیں اور وہ کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حق اور سچ کی بات کی تھی, اتنی باریک بینی سے وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے آج ثابت ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو اسپیچ کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر کچھ آپ کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ جناب سعودی عرب کے حکمرانوں کو صرف پروٹیکشن کی ضرورت ہے, ورنہ ان کے اور ایران کے اور کسی اور کے کوئی جھگڑے نہ ہوں. لیکن ان کو چونکہ پروٹیکشن نہیں ملتی, لہٰذا وہ اگر پاکستان ان کو پروٹیکشن دے دے تو وہ دے. وہی بات آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے کہ جناب تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی اور سے ہم تمہیں پروٹیکشن لینے دیں گے. اصل پنجابی میں یا اردو میں جو آسان الفاظوں میں اس کو ترجمہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے سعودی عرب کو کہ تم ہمارے غلام ہو اور ہمارے غلام ہی رہنا, ہماری غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. یہ اس نے کہا ہے, اور یہ اس نے صاف کہا ہے کہ اگر ہم تمہیں پروٹیکشن نہ دیں, یعنی کہ تمہیں اگر ہم غلامی میں نہ رکھیں تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ صاف صاف جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. لیکن میں حیران رہ گیا ہوں آپ کی اس ویڈیو کے بعد, اور پاکستان میں تمام لوگوں کو, بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو اس ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے, اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. ہے میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ کتنی ہی ایسی بات آج سے 31 سال پہلے جو یہ ویڈیو آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ 31 سال پہلے کی گئی تھی, اس میں آج کا نقشہ یا آنے والے دنوں کا نقشہ ایسے کھینچا گیا ہے جیسے وہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہو. حالانکہ اس زمانے میں سعودی عرب کے متعلق تو یہی خیال کیا جاتا تھا کہ جی یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا لیڈر ہے, اور یہ سب سے بڑا وہ ہے. آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ خود اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے جدید صاحب کہ نا مسلمانوں کا جب ایمان کمزور ہوتا ہے, دیکھیں میں وہ پرانی وہ بات کرتا ہوں کہ حضرت ابو المطلب کی, کہ جو حضور کے دادا تھے, جب ان کے اونٹ ابرا کے ساتھی ان کے اونٹ لے گئے تو وہ جب گئے ہیں اسے لینے کے لیے اونٹ, تو انہوں نے کہا جی تم اونٹ کی بات کرتے ہو, میں تو خانہ کعبہ میں قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے, مجھے تو اپنے اونٹ چاہیے, تم یہ اس کی حفاظت کریں گے وہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سورۃ فیل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ان کے لشکر کو ان کو تباہ برباد کر دیا. لے کے یہ ایمان کی مضبوطی تھی. تو کیا آج خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا خدا وہ نہیں ہے؟ یہ کوئی خدا چینج ہو گیا ہے جو ان کو احساس ہی نہیں کہ آپ پروٹیکشن امریکہ کی لے رہے ہو؟ آپ نے ایک جواب کیوں نہیں دیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں. سعودی عرب کے لوگ ویسے تلواریں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, غریبوں کو مارتے ہیں, قید میں بے تحاشا پاکستانی وہاں پہ ہیں, پاکستانیوں کے علاوہ اور قوموں کے لوگ بھی ہوں گے, ان پہ ظلم کرتے ہو تم. کم از کم یہ تو دیکھو کہ تمہیں جب اس نے وارننگ دی ہے تو تم ایک للکارے کہتے کہ ہاں ہم اپنی جانیں دے دیں گے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے. جی رضی صاحب, یہ اہل ایمان کا کام ہے. جگہ جگہ پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے, بہت کچھ ان کو وہ دیا ہے. لیکن اہل ایمان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے نظام کے اور اللہ کے گھر کو مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ابھی آج کل ہمارے پرائم منسٹر جو فرسٹ ٹائم کوئی ایسے آدمی آئے ہیں کہ جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جناب ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہیں, تو اس کا کتنا نقصان ہو یا فائدہ ہو یہ ہے ہمارا. حالانکہ ہمارا نہیں, یہ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے, یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا انہوں نے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لیکن وہ سعودی عرب کی تو بات مان رہے ہیں. دیکھیں اب امریکہ جو آپ ویڈیو دیکھیں غور سے تو اس سے نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام پلاننگ اسرائیل کی طرف سے آتی ہے. اسرائیل کی پلاننگ پہ امریکہ عمل کرتا ہے. امریکہ اسرائیل دنیا پہ اس وقت رول کر رہا ہے اور تھرو امریکہ کر رہا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ میں تبھی امیز ہو رہا ہوں, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہو رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر
کہ 31 سال پہلے جتنی حقیقت اور حق کی بات اس ویڈیو میں کی گئی ہے، اتنی میں نے آج تک اتنی کلیئر مستقبل کی بات کسی سے نہیں سنی ہے جتنی کہ بتایا گیا ہے. دیکھیے اس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ٹوٹلی اسرائیل کا غلام ہے، امریکہ کی ساری پالیسیز اسرائیل کی پالیسی ہے، اور سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے، اور پاکستان سعودی عرب کا غلام ہو چکا ہے. امریکہ سعودی عرب سے کراتا ہے، سعودی عرب سارے مسلمانوں سے کراتا ہے، اور سارے مسلمان سعودی عرب کے غلام ہیں. تو اب سعودی عرب کو آ کے یہ احساس ہو چکا ہے، سعودی عرب کو بڑے اچھے طریقے سے احساس ہو جانا چاہیے. ان کو تقریر کرنی چاہیے، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس سے بہتر تو طیب اردغان ہے کہ جو منہ پر جواب تو ضرورت دیتا ہے. اور بلکہ نیشنل UN میں جب تقریر شروع ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو وہ اٹھ کے باہر چلا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن سعودی عرب کے حکمرانوں کو اب یہ کرنا پڑے گا، ورنہ سعودی عرب کے حکمرانوں کی ایگزسٹنس اب اس وجہ سے ختم ہو سکتی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے سامنے نہیں بولیں گے یا کسی اور کے سامنے، میں امریکہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کے سامنے اپنی پالیسی ان کو اپنی انڈیپینڈنٹ شو کرنی پڑے گی. اور اگر وہ نہیں شو کریں گے تو ان کے ایگزسٹنس کو اب اس وجہ سے خطرہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار اور ایمان کے اوپر نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے.